اجتماعی طور پر ہم عقل سے فارغ ہوتے جا رہے ہیں؟ گمان تو یہی ہوتا ہے، کیونکہ ارباب اختیار جو فیصلہ ساز کہلاتے ہیں لیکن فیصلے کی صلاحیت سے محروم لگتے ہیں کہ سمجھ میں کچھ بات نہیں آ رہی۔ فوجی مقولہ ہے کہ ناکامی کو کمک نہیں دینی چاہیے، لیکن یہاں تو لگتا ہے کہ یہ ناکامی پر ناکامی کی ضد دلوں میں بیٹھ گئی ہے۔ ایک پرابلم ہو تو ہم کہیں، لیکن جس سطح یا محاذ پہ دیکھو پرابلم ہی پرابلم ہے۔ سیکیورٹی صورتحال خراب، معاشی صورتحال ابتر، اور سیاسی صورتحال میں عقل کا مکمل فقدان۔ کوئی بتائے تو صحیح کہ ارباب اختیار کیا کرنا چاہتے ہیں، کیا کرنا جا رہے ہیں؟ آپ کے پاس کوئی نسخہ ہے تو قوم کو اعتماد میں لیجئے۔ آپشنز دو ہی ہیں، آئین سے روگردانی یا انتخابات، تیسرا آپشن نہیں ہے۔ ہمارے کرتے دھرتے یہ بات کیوں نہیں سمجھ رہے؟ پچھلے سال اپریل میں جارجیا تبدیلی ہوئی، وہ تو آشکار ہے کہ ایک بلنڈر تھا۔ جنرل قمر جاوید باجوہ نے جو سوچا، آنے والے حالات نے اس کو غلط ثابت کر دیا۔ ٹھیک ہے بلنڈر ہو گیا، لیکن اس سے نکلنے کی کوشش تو کی جائے۔ یہاں ایسے لگتا ہے کہ ذہنوں پر تالے لگ چکے ہیں اور ذہنوں میں یہ سوچ بیٹھی ہوئی ہے کہ انتخابات نہیں کرانے۔ وجہ بچے کو پتہ ہے کہ انتخابات سے ڈر اس لیے ہے کہ عوام کا موڈ بپھرا ہوا ہے اور خدشہ دلوں میں گھر کر چکا ہے کہ ووٹ کی طاقت سے عمران خان ہر چیز کو روند کے رکھ دے گا۔ بتائیے پھر اگر انتخابات نہیں کرانے تو کیا کرنا ہے؟ آگے ان بیچاروں کے ٹولے کو بٹھا دیا کہ جو نہ کچھ سوچ رکھتے ہیں نہ کچھ کرنے کی صلاحیت۔ جب ایک گاڑی نے چلنا ہی نہیں، اسے دھکے مارنے کا فائدہ کیا؟ کچھ روز پہلے لاہور لٹریری فیسٹیول میں جانے کا اتفاق ہوا اور کہتے ہیں کہ وہاں ایک بک سٹال سے قدرت اللہ شہاب کی تصنیف شہاب نامہ اٹھا لی۔ کتاب کے کچھ اقتباسات تو آنکھوں سے گزرتے رہے، لیکن پوری کتاب کو نہ پڑھا۔ بڑی دلچسپ کتاب ہے اور سیاست میں دلچسپی رکھنے والوں کو اس کا مطالعہ ضرور کرنا چاہیے۔ پڑھ کر کئی اعتبار سے ایسا لگتا ہے کہ ہم نے اپنے ماضی یا تاریخ سے کچھ نہیں سیکھا۔ جیسے آج کے صاحب اختیار انتخابات سے ڈر رہے ہیں، صدر میجر جنرل اسکندر مرزا کے دل میں بھی انتخابات کا ڈر تھا۔ پہلے عام انتخابات 1957 میں ہونے تھے، ہیلے بہانوں سے یہ تاریخ کو ایک سال آگے کیا گیا اور پھر مزید بہانوں کا سہارا لے کر الیکشن کی تاریخ فروری 1959 کی طے ہوئی۔ لیکن صدر مرزا کے دل میں ڈر بدستور قائم تھا کہ انتخابات ہوئے تو صدارت سے ہاتھ دھونے پڑیں گے۔ کمانڈر ان چیف پاک فوج جنرل ایوب خان سے ساز باز کر کے مارشل لاء صرف اس وجہ سے لگایا گیا کہ آئین جب معطل ہوگا تو نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری۔ اسمبلیاں توڑ دی گئی، آئین کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا گیا اور مارشل لاء کا نفاذ ہو گیا۔ لیکن صدر مرزا یہ نہ بھانپ سکے کہ ان کی رخصتی بھی ہو جائے گی۔ 1971 میں یہاں کیا ہوا؟ مشرقی پاکستان میں عوامی لیگ نے انتخابات سویپ کیے تھے۔ اقتدار عوامی لیگ کو ملنا چاہیے تھا، لیکن تب کی اسٹیبلشمنٹ نے فیصلہ کیا کہ جو بھی ہو اقتدار عوامی لیگ کو نہیں دینا۔ پھر شکست ہوئی، ہتھیار پھینکنے پڑے اور ملک ٹوٹ گیا۔ لیکن آخری دم تک تب کی اسٹیبلشمنٹ اپنی کم عقلی اور ہٹ دھرمی پر قائم رہی۔ صورتحال کی سنگینی اور نزاکت کو تو سمجھا جائے۔ جو صورتحال ملک میں بن چکی ہے وہ قائم نہیں رہ سکتی، کیونکہ ہم افراتفری کی طرف جا رہے ہیں۔ افراتفری کمزور لفظ ہے، اصل میں تو انار کی کہنا چاہیے، لیکن اس لفظ کے استعمال سے ڈر لگتا ہے۔ صدر عارف علوی نے پنجاب اور پختونخوا میں الیکشن کی تاریخ تجویز کر کے احسن قدم اٹھایا ہے۔ ہر کوئی ذمہ داری سے بھاگ رہا ہے، ہیلے بہانوں کے پیچھے چھپ رہا ہے۔ گورنر کو اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں، الیکشن کمیشن پتہ نہیں کس کی تھاپ پر چل رہا ہے۔ عدلیہ تشویش کا اظہار کر رہی ہے، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہاں بھی سوچ کی تفریق پائی جاتی ہے۔ تو مسئلہ کون حل کرے گا؟ حکومتی ہرکارے صدر علوی پر تنقید کے گولے برسا رہے ہیں، لیکن ہرکارے بتائیں تو صحیح کہ اس صورتحال میں آخر کرنا کیا ہے؟ موجودہ حکمران ٹولہ اور اس کے سرپرست عمران خان کو مسئلہ سمجھ رہے ہیں، لیکن وہ غلط ہیں۔ مسئلہ عمران خان کا نہیں، مسئلہ پاکستانی عوام کا ہے۔ عوام کی واضح سوچ بن چکی ہے کہ جو کچھ پچھلے 10 ماہ میں ہوا وہ ملک کے لیے تباہ کن ثابت ہوا ہے۔ اسی وجہ سے عوام کا بیشتر حصہ عمران خان کے ساتھ ہے۔ عوام عمران خان کے ساتھ نہ ہو تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جو موقع بھی ہاتھ آ رہا ہے عوام اپنی رائے واضح کر رہے ہیں۔ 2 دن پہلے لاہور ہائی کورٹ میں کیا منظر دیکھے جا رہے تھے؟ عمران خان پیشی پر آیا اور عوام کا ایک سمندر اس کے ساتھ ملا۔ علاج پھر کرنا ہے تو عوام کا کیا کیا جائے؟ عوام کے خیالات درست کیے جائیں، عوام کے دماغوں سے موجودہ سوچ نکالی جائے۔ یہی تو نہیں ہو پا رہا، اور یہی ہمارے کرتے دھرتوں کا پرابلم ہے۔ حالات ان کی گرفت میں نہیں، ارباب اختیار کی سوچ مختلف، عوام کی کچھ اور۔ ہم جیسے عاجز درخواست ہی کر سکتے ہیں کہ پاکستان کو تختہ مشق نہ بنایا جائے۔ سیکیورٹی مسائل بہت گمبھیر ہیں، ان پر توجہ دی جائے، سیاسی انجینئرنگ کے شوق سے اجتناب کیا جائے،
بہت ہو چکی یہاں سیاسی انجینئرنگ، کتنی اور کرنا چاہتے ہیں؟ لوگ حالات سے مایوس ہو چکے ہیں، دلوں میں لاوا پک رہا ہے۔ کیا ہم سب اس انتظار میں ہیں کہ لاوا پک کر پھٹ پڑے؟ صدر الوی نے جو کیا اچھا کیا، لیکن ان کی ماننی ان افلاطونوں نے نہیں۔ بہرحال جو بھی ہو، انہوں نے اپنا فرض پورا کر دیا۔ یہ تو کوئی نہ کہے گا کہ آپ کو یہ کرنا چاہیے تھا اور آپ نے نہ کیا، لیکن اس سے آگے جانے کی بھی ضرورت ہے، اور وہ موجودہ حالات میں صرف ایک ادارہ کر سکتا ہے، سپریم کورٹ۔ مصلحتیں ایک طرف رکھی جائیں، ڈنکے کی چوٹ پر ہر ایک کو بلایا جائے اور حکم صادر کیا جائے کہ الیکشن کی فلاں تاریخ ہوگی اور اس تاریخ پر الیکشن کرائے جائیں۔ کوئی عذر اور بہانے خاطر میں نہ لا جائیں۔ جتنی لیت و لال سے کام لینا تھا الیکشن کمیشن کر چکا۔ پختونخوا اور پنجاب کے گورنروں نے بھی جو بہانے تراشنے تھے تراش لیے۔ قوم اور ملک کا مستقبل داؤ پر نہیں لگایا جا سکتا۔ کسی کو تو آگے آنا ہوگا، کسی کو تو باغ پر ہاتھ رکھنا ہوگا۔ جیسے عرض کیا، موجودہ حالات میں وہ صرف سپریم کورٹ ہے، باقیوں کی تعویلیں ہیں، ان کے دلوں کا ڈر ہے۔ باقیوں سے کیا امید رکھی جا سکتی ہے؟ تاریخ معاف نہیں کرے گی، یہ تو ایک محاورہ ہے۔ 100 سال بعد تاریخ معاف کرے گی یا نہیں، ہمارا اس سے کیا واسطہ؟ ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ ناؤ ہماری گہری اور بپھرے پانیوں میں ہچکولے کھا رہی ہے۔ ساحل اتنا دور بھی نہیں، لیکن ناؤ بہت کمزور ہو چکی ہے۔ عام آدمی بھی دیکھ سکتا ہے کہ قوم کی قسمت کے ساتھ کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ بدگمانی اور بے یقینی تو ہے ہی، لیکن عوام کے دلوں میں غصہ بھی پیدا ہو رہا ہے۔ اس صورتحال سے نبٹنے کے لیے کوئی تو ہمت دکھائے۔ مانا کہ سپریم کورٹ کے پاس مشین گنیں اور توپیں نہیں، لیکن اخلاقی اختیار تو اس کا بنتا ہے، اور اس وقت یہی کافی ہے۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ شکریہ۔